تیل کات بھی ساتھ ملا لو، ایک نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تیل دراصل بنیادی چیز ہے۔ تیل چاہے مٹی کا ہو یا سرسوں کا ہو، تیل ہی ہوتا ہے۔ باس پیٹرول، جوزف نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ اب اس کا سانس ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہاں جناب، کیا آپ کے پاس پیٹرول ہے؟ عمران نے پھر پوچھا۔ جی ہاں، ان میں سے ایک نے اپنی کار کی ڈگی کھول کر پیٹرول کا ایک کین اسے دلا دیا۔ غنیمت تھا کہ یہ سڑک اکثر سنسان رہتی تھی، ورنہ اب تک تو یہاں ٹریفک کا عذاب ہو جاتا۔ جوزف نے وہ پیٹرول اپنی کار میں ڈالا اور عمران ان سے کچھ کہے بغیر کار میں بیٹھ گیا۔ جولیا ایک درخت کے نیچے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وہ بھی کار میں آ کر بیٹھ گئی اور جوزف نے کار سٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں عمران، بلیک زیرو اور گرے سوٹ والا جسے کیپٹن شکیل لے آیا تھا موجود تھا۔ وہ گرے سوٹ والا انتہائی خوف زدہ معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر اس قسم کے تاثرات تھے جیسے وہ اپنی رہائی کے بارے میں نا امید نہ ہو۔ دیکھو، اگر تم نے میرے سوالوں کے صحیح جواب دیے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، عمران نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، گرے سوٹ والے نے جواب دیا۔ اب اس کا چہرہ قدرے پرسکون ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں، مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو، ورنہ تمہارے فرشتے بھی سب کچھ بتا دیں گے۔ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر تم میری زبان کھلوا سکو تو تم سے زیادہ مجھے بھی خوشی ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، اپنا نام تو بتاؤ۔ ہاں، نام بتانے میں کوئی حرج نہیں، میرا نام جیکل ہے۔ جیکل، کیا تم امریکی ہو؟ لیکن جیکل نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ چپکے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران نے طویل سانس لی اور پھر بلیک زیرو کی طرف مخاطب ہو کر بولا۔ میرے خیال میں ترکیب نمبر 13 مناسب رہے گی۔ بلیک زیرو یہ سن کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جو اس نے عمران کو دے دی۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور اس نے جلدی سے جیکل کو دونوں ہاتھوں کی طرف سے کس لیا۔ جیکل تلملانے لگا، لیکن عمران نے اس بھورے رنگ کا سفوف نکال کر جیکل کے نتنوں میں ڈال دیا اور پھر ایک ہاتھ سے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ جیکل تلملا کر زور سے سانس لی اور بلیک زیرو اور عمران دونوں اسے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئے۔ اچانک جیکل ایک زوردار چھینک آئی اور پھر تو چھینکوں کا ایک تانتا بن گیا۔ جیکل سارے کمرے میں ناچتا پھر رہا تھا۔ اس کے ناک، منہ اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ہر طرف چھینکتا پھر رہا تھا۔ دیکھو، میں کہتا ہوں اب بھی سب کچھ بتا دو، ورنہ چھینکتے چھینکتے دم نکل جائے گا۔ اب جیکل کی بری حالت تھی، چھینکیں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ شاید اسے انتہائی طاقتور قسم کی نسوار دی گئی تھی۔ یہ مجرموں کا منہ کھولنے کا ایک نرالا طریقہ تھا جو یقیناً عمران ہی نے ایجاد کیا تھا۔ اب جیکل اور چھینکنے کی تاب نہ رہی، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے عمران کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اشارہ کیا کہ وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کو اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر الماری سے حلول نکالا اور جیکل کے نتنوں میں 2 قطرے ٹپا دیے اور جیکل کی چھینکیں بند ہو گئیں، مگر اس کا سانس دہو نکنی کی طرح چل رہا تھا اور وہ بے دم ہو کر فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت اعتدال پر آئی اور وہ کچھ بتانے کے قابل ہوا۔ بلیک زیرو نے اسے برانڈی کا ایک گلاس دیا، جس کے بعد اس کے اعصاب معمول پر آ گئے۔ تمہارا صحیح نام کیا ہے؟ اب عمران نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ صحیح نام؟ میں نے بتایا تو ہے، میرا نام جیکل ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا اب تک تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں آیا؟ کیا ایک ڈوز کی ابھی ضرورت ہے؟ عمران غرغرایا۔ بلیک زیرو نے پھر شیشی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں سب کچھ بتاتا ہوں، مجھے کچھ نہ کہو۔ عمران نے اشارے سے بلیک زیرو کو منع کر دیا اور اس سے کہا، بتاؤ۔
آپ سوالات پوچھتے جائیں، میں جوابات دیتا جاؤں گا، لیکن دیکھو اب میں غلط جواب ہرگز نہیں سنوں گا، عمران نے کہا اور پھر پوچھا، تمہارا نام؟ کارل برگر۔ قومیت؟ نیدرلینڈ۔ پاسپورٹ کس ملک کا ہے؟ غیر قانونی طریقے سے آیا ہوں۔ آنے کی وجہ؟ تخریب پسندانہ حربے استعمال کر کے آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا۔ یہاں کس پارٹی کے تحت کام کر رہے ہو؟ ماں کا زونگا کے تحت۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، گروپ میں بھی ابھی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ مجھے کوارٹر کے متعلق پتہ چل سکے۔ تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی ایک شخص سے دوسرے شخص تک پیغام پہنچانا۔ پیغام کون دیتا ہے؟ پیغام مجھے ہمیشہ فون پر ملتا ہے، اور جس شخص کو پہنچانا ہوتا ہے اس کا پتہ بھی۔ پھر تم اسے پہچانتے کیسے ہو؟ اس کے دستانوں سے۔ دستانوں سے؟ جس شخص کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سفید رنگ کے دستانے پہنے ہوتا ہے۔ احکامات کیا ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل مختصر، مثلا پانی چڑھ گیا، بارش ہو گئی ہے، اس قسم کے فکرے۔ لیکن صرف پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں دوسرے ملک سے بلایا گیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی مقامی شخص نہیں مل سکتا تھا؟ مجھے معلوم نہیں۔ تمہارے سر پر سینگ کیوں نہیں ہے؟ عمران نے رشلک پوچھا۔ جی؟ اور کارل آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ میں کہتا ہوں تمہارے سر پر سینگ کیوں نہیں ہے؟ عمران غرایا۔ سینگ؟ اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو گھورنے لگا۔ گدھے، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ سب کچھ اتنی تفصیل سے کیوں بتایا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم گدھے ہو، لیکن تمہارے سر پر سینگ نہیں ہے، اس لیے تم گدھے نہیں بیل ہو۔ اور کارل بے تحاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، جناب یہ سب کچھ میں نے اس لیے بتا دیا ہے کہ اب مجھ میں مزید کھینچنے کی طاقت نہیں تھی، اور سچ مچ اس لیے بتا دیا کہ یہ سب کچھ بتا کر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ تنظیم مجھے ہر حالت میں مار ڈالے گی، اس لیے کیا فائدہ مرنے سے پہلے جھوٹ بولوں۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بلیک زیرو کو لے کر اس ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی رات کے صرف 10 بجے تھے، لیکن جولیا بے حد بور ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وقت کیسے گزارے۔ ایکس2 نے آج صبح ہی اسے کہا تھا کہ وہ اس کی طرف سے جب تک دوبارہ اطلاع نہ ملے سیکریٹ سروس کا کوئی ممبر اپنے فلیٹ سے باہر نہ نکلے۔ صبح 10 بجے یہ اطلاع ملی اور اب رات کے 10 بج چکے تھے۔ 12 گھنٹے سے ایکس2 نے کوئی اطلاع نہ دی تھی۔ اب انہیں کمروں میں بند ہوئے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کئی بار صفدر، تنویر، چوہان اور نعمانی جولیا کو فون پر بوریت کی شکایت کر چکے تھے، لیکن جولیا کیا کر سکتی تھی؟ جولیا حیران تھی کہ کیپٹن شکیل نے اسے اب تک فون نہیں کیا تھا۔ پھر جولیا کا ذہن کیپٹن شکیل کے متعلق سوچنے لگا۔ جب سے کیپٹن سروس میں آیا تھا، صفدر اور جولیا کے درمیان کئی بار اس سلسلے میں بحث ہو چکی تھی کہ آیا کیپٹن شکیل ہی ایکس2 ہے؟ شک کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کیپٹن شکیل کا چہرہ ہر وقت سپاٹ رہتا تھا، نہ خوشی نہ غمی، نہ فکر نہ غصے کے تاثرات، غرض ہے کہ کسی چیز کا بھی تاثر اس کے چہرے پر نہیں ابھرتا تھا۔ اس سے جولیا یہ نتیجہ نکالتی تھی کہ وہ پلاسٹک میک اپ میں ہے، اور سوائے ایکس2 کے اور کس کو ضرورت ہے کہ وہ سروس میں میک اپ میں آئے۔ لیکن صفدر کا دوسرا خیال تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ اگر ایکس2 نے ضرور میک اپ کر کے ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا تو پھر اتنا بھونڈا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جسے ہم لوگ بھی پہچان جائیں۔ بھونڈا تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نے کتنی بار بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن کسی صورت میں بھی میک اپ معلوم نہیں ہوتا۔ صرف اس کے چہرے کا سپاٹس دیکھ کر شک ہوتا ہے کہ ضرور میک اپ ہوگا۔ لیکن پھر کیپٹن شکیل کی موجودگی میں ایکس2 کی آواز کا کیا بنے گا؟ اسے کس خانے میں فٹ کیا جائے گا؟ لیکن صفدر اسے کوئی اہمیت نہ دیتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا ہو سکتا ہے کہ ایکس2 نے ایک آدمی ایسا رکھا ہوا ہو جو اس کی آواز کی نقل کر کے اس کے لکھے ہوئے الفاظ اس کے سامنے بول دے۔ معاملہ شک و شبہ ہی میں تھا۔ آخر کار صفدر اور جولیا نے یہ طے کیا تھا کہ کسی طرح کیپٹن شکیل کا منہ مونیا سے دھویا جائے تاکہ معلوم ہو کہ میک اپ ہے یا نہیں۔
لیکن اس کا موقع کب آئے گا؟ اچانک جولیا کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا کہ کیپٹن شکیل کو فون کر کے دیکھا جائے کہ آیا وہ فلیٹ میں ہے یا نہیں۔ اس نے تیزی سے نمبر گھمائے اور بےتابی سے ریسیور کو کانوں سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھانے کی آواز آئی اور جولیا کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اوپر سے ایک غیر مانوس آواز آئی، کون بول رہا ہے؟ آپ کیپٹن شکیل بول رہے ہیں؟ جولیا نے پوچھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کیپٹن شکیل کی آواز نہیں۔ نہیں جناب، میں ان کا ملازم جمیل بول رہا ہوں، فرمائیے۔ شکیل صاحب کہاں ہیں؟ وہ دوسرے کمرے میں کتاب پڑھ رہے ہیں۔ انہیں بلواؤ، انہیں کہو جولیا کا فون ہے۔ چند ہی لمحوں بعد جولیا کے کانوں میں ایک بھاری مگر مانوس آواز آئی، ہیلو جولیا، ہاؤ آر یو؟ اوکے، کس سلسلے میں فون کیا؟ کچھ نہیں، ویسے سارا دن کمرے میں بند پڑے پڑے بور ہو گئی تھی۔ تقریباً سب کے فون میرے پاس آئے، سب ہی بوریت کی شکایت کر رہے تھے۔ ایک تمہارا فون نہیں آیا تھا، میں نے سوچا خود ہی فون کر کے حال معلوم کروں۔ جولیا، دراصل میری طبیعت کچھ عجیب و غریب واقع ہوئی ہے۔ آج سارا دن میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا ہوں۔ مجھے مطالعے کا بے حد شوق ہے۔ میرے پاس 10,000 نایاب کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ مجھے جب بھی ذرا سی فرصت ملتی ہے میں کتابوں میں گم ہو جاتا ہوں، اس لیے بوریت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا شغل ہے، کبھی مجھے بھی کوئی کتاب دینا۔ اچھا، کبھی میرے پاس آ جانا، جو کتاب اچھی لگے لے جانا۔ اوکے، پھر اجازت دو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اور جولیا کو ریسیور رکھنے کی آواز آئی۔ جولیا نے ایک طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھے ہوئے 1 ہی منٹ ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سوچا شاید X2 کا فون ہو، اس لیے بڑی پھرتی سے اس نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا اور بولی، ہیلو جولیا اسپیکنگ۔ جولیا نہیں، جولیا تے فٹر واٹر بولو، عمران کی آواز آئی۔ عمران تم ہو؟ جولیا ذرا سی مسکرائی۔ جی ہاں میں ہی ہوں، وہ حقیر فقیر پر تقصیر مدان بندہ نادان بسمی علی عمران نوکر جس کا سلمان کھا رہا ہوں آپ کے کان۔ جولیا ہنسنے لگی، خوب، تو آج شاعری کا دورہ پڑا ہے۔ شاعری کون پاگل کر رہا ہے، میں تو اپنی شان پر مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہائے ظالم، دل کو جلا کر راکھ کر دیا، جگر میرا خاک کر دیا، اور اب پوچھتی ہو کیوں، کیا ہوا ہے؟ یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے، کیا میں ریسیور رکھ دوں؟ جولیا نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ نہیں جولیا، خدا کے لیے ریسیور نہ رکھنا، ورنہ میں مارے بوریت کے آدھ خودکشی کر لوں گا۔ غضب خدا کا، اب تمہارا یہ چوہا مجھ پر بھی روب ڈالنے لگا۔ آج صبح فون کیا کہ جب تک میں نہ کہوں فلیٹ نہ چھوڑنا۔ بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی تک ہے؟ بھلا میں اس کے باپ کا نوکر ہوں کہ اس کے حکم کی پابندی کروں؟ پھر تم نے فلیٹ کیوں چھوڑا؟ جولیا نے پوچھا۔ کیسے چھوڑتا، اب اس نے کہہ تو دیا تھا۔ اور پھر جولیا کے حلق سے ایک طویل کہکا نکلا اور پھر وہ لگاتار ہنستی ہی چلی گئی۔ ہائے ہائے، یہ تمہیں کیا ہوا؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ورنہ میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ آخر جھنجھلا کر عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ اسے ہنسی اس خوشی میں آ رہی تھی کہ X2 نے عمران پر اپنی برتری منوا لی۔ عمران اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا اور اکثر ممبر ان کے سامنے ڈنگے مارتا تھا کہ وہ X2 سے نہیں دبتا۔ آج وہی عمران X2 کی پابندی کے احکام کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ حالانکہ اگر غریب جولیا کو یہ معلوم ہو جاتا کہ عمران ہی X2 ہے تو معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ ابھی تک جولیا اپنی ہنسی پر پوری طرح قابو نہ پا چکی تھی کہ فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا اور پھر گھرراہٹ آمیز آواز جو یقیناً X2 کی تھی سن کر اسی ہنسی کا گلا گھونٹنا پڑا۔ یس سر۔ ہنسی کو دبانے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم شاید فون اٹھانے سے پہلے ہنس رہی تھی۔ آواز حد درجہ سرد تھی۔ یس سر، عمران نے فون کیا تھا، اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ جولیا نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ جولیا، X2 کی گھرراہٹ تیز ہو گئی۔
اور سردی کی ایک شدید لہر جولیا کے جسم میں سرایت کر گئی۔ یس سر، جولیا نے پس مردہ سا جواب دیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ فون کو زیادہ انگیج نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی انتہائی ضروری کال کے لیے تم کو فوراً حکام دینے ہوں۔ ایکس2 کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ معافی چاہتی ہوں باس۔ شدت جذبات سے جولیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنو، کیپٹن شکیل کو فوراً اطلاع دو کہ وہ جھرنا نالے کے جھیل کے پاس والے قدیم عمارت کے پاس عمران کو ملے۔ اوکے سر۔ اور جولیا نے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا۔ اسے ایکس2 پر بری طرح سے غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کرے، اور وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایکس2 تو ایک پتھر تھا، جذبات کا شیشہ، تو اس سے جتنی بار بھی ٹکراتا ٹوٹ جاتا۔ بہرحال اس نے کیپٹن شکیل کو ایکس2 کے پیغام پہنچا دیے اور خود نڈھال ہو کر پلنگ پر گر گئی۔ پورے ماحول میں ایک پراسرار خاموشی چھائی تھی، اور گھور تاریکی کی وجہ سے اس پراسراریت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں اور درختوں میں چھپی ہوئی وہ شکستہ سی عمارت تاریکی میں ایک ہیولہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس پراسراریت میں اس عمارت کی شائستگی بھی کردار ادا کر رہی تھی۔ عمران ایک شکستہ سی کھنڈر میں دبکا ہوا تھا۔ اس نے چست سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور منہ پر نقاب پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس سیاہ لباس میں تاریکی ہی کا ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک اس تاریکی کو ایک کار کی مدھم سی روشنی نے چیر ڈالا۔ یہ روشنی صرف چند سیکنڈ کے لیے چمکی تھی اور پھر تاریکی میں مدغم ہو گئی۔ وہ کار ایک سیاہ کشتی کی طرح آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی تمام لائٹیں بند تھیں، اندر کی لائٹیں بھی بند تھیں، اس لیے کچھ محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ کار میں کتنے آدمی ہیں اور کون کون ہیں۔ کار آہستہ آہستہ عمارت کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اچانک عمارت میں سے ایک روشنی کا سگنل ہوا۔ دور سے بالکل ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جگنو چمکا ہو۔ اس روشنی کے ہوتے ہی کار کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پھر اس میں سے 2 آدمی نکلے اور عمارت کی طرف بڑھے، اور پھر وہ تاریکی میں جذب ہو گئے۔ ایک بار پھر اس پراسرار تاریکی نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی طرح کا ایک کار اور آئی، اور اس میں سے 3 آدمی نکل کر اندر چلے گئے۔ آہستہ آہستہ وقت گزر گیا اور کاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب عمران بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اچانک فضا میں الو کی کرخت آواز گونجی۔ یہ کیپٹن شکیل کا سگنل تھا کہ میدان صاف ہے۔ چنانچہ ادھر سے عمران نے بھی اسی آواز میں سگنل دیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کھنڈر سے نکل کر عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ کیپٹن شکیل تھا۔ عمارت کے نزدیک آ کر وہ دونوں مل گئے اور پھر رینگتے رینگتے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ اب وہ ایک شکستہ کمرے میں موجود تھے۔ وہ وہاں دم سادے پڑے تھے کہ اچانک اس کمرے کی دیوار ایک طرف سرکتی چلی گئی اور ایک شخص اس میں سے باہر نکلا، اور پھر وہ کمرے میں سے ہوتا ہوا باہر چلا گیا۔ دیوار پھر سے مل رہی تھی۔ اچانک عمران نے چھلانگ لگائی اور اس ملتی ہوئی دیوار سے اندر چلا گیا۔ بس چند سیکنڈ کا فرق تھا۔ اگر 1 سیکنڈ وہ دیر سے چھلانگ لگاتا تو آج اس کی ہڈیاں دیواروں کے درمیان پھنسی ہوئی ہوتی۔ کیپٹن شکیل ابھی تک باہر پڑا تھا۔ عمران کی یہ چھلانگ اتنی خطرناک تھی کہ کیپٹن شکیل جیسے آدمی کے اعصاب بھی جھنجھلا اٹھے، اور وہ عمران کی بے جگری کا دل سے قائل ہو گیا۔ اب مسئلہ تھا کہ وہ اندر کیسے داخل ہو۔ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے کہ وہ شخص جو ابھی اندر سے باہر آیا ہے، جب وہ دوبارہ اندر جائے گا تو اس وقت کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ دم سادھے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ اب وہ تاریکی میں آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے اندر جا کر کیا کیا ہوگا۔ قدموں کی مدھم چاپ